القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ دیکھیے بڑی زبردست بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے. پابند زندگی. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کا پابند کس کو بنایا ہے؟ زمین اور آسمان کو، اور اس کے اندر ہر شے کو، ان کو پابند کیا ہوا ہے. مگر یہی پابند زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے آزادی کی صورت میں اس کو دے دی ہے. کائنات کی ہر مخلوق پابند ہے، جکڑی ہوئی ہے. وہ مجبور ہے کہ اللہ نے اس کو کہا تم بن جاؤ، وہ بن گیا. تم ٹھہر جاؤ، اوپر ٹھہرے رہو. زمین تم چلو چلو، مدار میں گھومو، گھوم رہی ہے. بس سورج تم نے اس وقت نکلنا ہے، اس وقت غروب ہونا ہے. وہ سب پابند ہیں اللہ کے حکم کے. لیکن اس پابند زندگی کا اللہ نے چاہا کہ میں انسان کو بھی بناؤں، مگر ان کو اس طرح نہیں جکڑا، باندھا جس طرح دنیا کی ہر شے بندھی ہوئی ہے اور جکڑی ہوئی ہے. اس کو آزاد چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، مالک اللہ ہے، دونوں کا مالک اللہ ہے، انسان کا بھی اور انسان کے علاوہ ہر چیز کا بھی. لیکن یہاں آگے آزادی یہ دی ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم چھپاؤ اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، تبدو اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ یا تم چھپاؤ گے اسے، یحاسبکم محاسبہ کرے گا تمہارا، بہی ساتھ اس کے اللہ تعالی. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا. واللہ، اور اللہ، علی کل، اوپر ہر شیء چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے. یہاں یہ بتا دیا کہ انسانوں تم اپنے دلوں کے اندر کچھ بھی چھپاؤ، کچھ بھی ظاہر کرو، جو ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے. یعنی یہ مت سوچو کہ میں کسی دو دوست آپس میں ایک دوسرے کو ظاہر تو کرتے ہیں، دو دوست آپس میں کسی کو ظاہر تو کرتے ہیں، تیسرے جو پرے کھڑے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ ظاہر کرنا بھی اللہ جان لیتا ہے. کیوں کہ دو بندے جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو اس لیے تم کچھ ظاہر کرو اپنے کسی عمل کو، کسی بات کو، او تخفوہ یا اس کو تم چھپاؤ. اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے. یہ ہے آزادی کا صحیح مفہوم. یعنی آزاد اللہ نے کیا ہمیں، پیدا کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو کچھ کہتے جائیں وہ بیکار جائے گا اور وہ ریکارڈ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ہر شے میرے علم میں ہے، ہر شے. اللہ اس کو جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو یحاسبکم بہ اللہ، وہ محاسبہ کرے گا تمہارا ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ. پھر کل کو جب تم اللہ کے پاس آؤ گے تو تمہارا ریکارڈ جو اللہ کے پاس ہوگا اس کے ذریعے سے اللہ نے تمہارا حساب کرنا ہے. ہاں بھائی یہ تم کر کے آئے، کیے ہیں کہ نہیں؟ کہے گا ہاں. یہ گناہ کیے تھے؟ کہے گا ہاں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ محاسبہ بھی کرے گا، حساب کتاب بھی لے گا. تو حساب کتاب کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، یہ مومنوں کا حساب کتاب ہوگا، مسلمان کا. غیر مسلم کا حساب کتاب نہیں ہونا کل قیامت کو، کیونکہ اس کے کفر کی وجہ سے اللہ نے اس کا کوئی حساب نہیں کرنا، اس کو پکڑنا ہے، سیدھا جہنم میں جھونکنا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے.
حساب کتاب ہمارا ہونا ہے. جن کو یہ پتا تھا کہ یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے تو وہ نیکی کیوں نہیں کر سکے, گناہ کیوں کرتے رہے, یہ سوال ان سے ہونا ہے. جو مانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے, حساب ان کا ہونا ہے. جو مانتے نہیں تھے ان کا کیا حساب کتاب ہو, یعنی ان سے کیا یہ سوال کیا جائے کہ تم کیوں نہیں مانتے تھے, تم نے نیک عمل کیوں نہیں کیے. وہ مانتے ہی نہیں تھے, وہ نیک عمل خاک کرتے. لیکن حساب کتاب ان کا ہونا ہے جو مانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. جو مانتے تھے یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے مگر نیکی نہیں کرتے تھے, گناہ کے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے حساب کتاب ہمارا ہونا ہے, کافروں کا نہیں ہونا, مومن کا ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا. اب جب یہ آیت اتری تو اتنی خوفناک کی آیت ہے کہ صحابہ ڈر گئے, سہم گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی اللہ کے رسول گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں, ایمان لائے ہیں, پتہ ہے نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے, حتی الامکان گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گناہ پھر بھی ہو جاتے ہیں, انسان ہے. تو اور اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارا حساب کتاب لینے بیٹھ گیا کل قیامت کو تو ہم تو پھر نہیں بچتے, ہم تو پھنس گئے. بڑے بڑے التجا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی. اب دیکھیں نا, گناہ کی بات جہاں یہ کہہ دیے تم جو کچھ چھپاؤ اپنے دلوں میں. اب دلوں میں کتنی بری بری باتیں چھپاتے ہیں, کبھی سوچا ہے؟ کتنی برے خیالات آتے ہیں. صرف ان خیالات کا ہی اگر اللہ محاسبہ کر لے تو ہماری تو یہ جتنی نیکیاں ہیں ان کو تو یہ تو زیرو ہو جائیں. یہ وہ خوف تھا جو صحابہ کرام کو آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آ کے عرض کی اللہ کے رسول یہ تھوڑی بہت مشکل ہوگا. تو آپ نے فرمایا تم کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے, اللہ اسے کر سکتا ہے اور کرے گا. تم یہ کہہ دو, مانتے ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا جی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر یقین ہے, ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو, گناہوں کو, نیکیوں کو, سب کچھ کو جانتا ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ حساب کتاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ہم مانتے ہیں اس کو. بس اتنی بات انہوں نے کہی. تو پھر آگے یہ آیت اتری فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, پھر وہ بخش دے جس کو چاہے, وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اور وہ سزا دے جس کو وہ چاہے. پھر وہ اس کا کام ہے. ایمان ہوگا, خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا, یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ واقعی میرے دل کی ایک ایک گناہ کو, کیفیت کو, وسوسوں کو جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر دے. انسان کو ڈر آتا ہے نا, وہ ڈرتا ہے نا, تو اس ڈر کی وجہ سے اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے. اور جو دلیر بن جائے پھر اس کو اللہ تعالیٰ سزا بھی دے گا. جو گناہ کرے اور اس کو کوئی افسوس ہی نہ ہو, دل میں کوئی خیال آئے لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ بھی نہ پڑے, ہوگا نہیں, ان خیالات سے دل کو اور مزہ آتا ہے. تو یہ تو پھر ظاہر ہے دلیری ہے نا گناہ پہ. تو ایسی صورت میں کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے سکتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی, کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے, تجاوز لی میرے لیے, من امتی میری امت میں سے, ما توسوس بہ نفسہ, یعنی جو چیز اس کے دل میں وسوسے کی صورت میں آتی ہے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, برا ہو کتنا بھی برا وسوسہ کیوں نہ آئے, تو اللہ تعالیٰ میری امت کے ان وسوسوں کو تجاوز کر چکا ہے,
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرما دیا ہے. یعنی دل میں آنے والا کوئی برا وسوسہ اللہ اس کو نوٹ نہیں کرتا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ہو گئی نا مغفرت. یعنی ہم مسلمان اگر دل میں یہ خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، ان کو فوراً انسان چلتا کرے، لیکن جم نہ جائے وہاں. وسوسہ کہتے بھی اس کو ہیں کہ ایک خیال یوں آیا لہر کی طرح پھر چلا گیا. تو یہ خیال دل میں یوں آیا پھر چلا گیا، بس کافی ہے، جم نہ جائے. تو ایسے خیال جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان خیالات کی طرف نہیں دیکھتا، ایسے وسوسوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ امت کے کسی بھی مسلمان کے دل میں اگر اس قسم کا برا خیال وسوسہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تجاوز عنہ، اس کو معاف کر دیتا ہے. آگے آپ نے فرمایا ما لم تعمل او تتکلم، جب تک کوئی بندہ اس وسوسے کے مطابق کوئی عمل نہیں کرتا یا اس وسوسے کے مطابق بولتا نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کو آیا گیا کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن جو ہی اس وسوسے کے مطابق اس نے کوئی بات کی، منہ سے ورڈ نکالا کوئی برا، تو بس وہ لکھ لیا جاتا ہے. یا جو ہی اس وسوسے کے مطابق، برے وسوسے کے مطابق کوئی عمل کر ڈالا تو وہ عمل بھی لکھا جاتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دل میں آنے والے کتنے بھی برے خیالات ہوں، جمے نہ آئیں اور جائیں، اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز کر دیتا ہے، ان کی طرف نہیں دیکھتا. فرشتوں کو بھی منع کر رکھا ہے. ہاں ان خیالات کے مطابق اگر بندہ کچھ عمل کرتا ہے یا بولتا ہے تو پھر یہ بولنا اور اس کا عمل کرنا وہ لکھا جائے گا. کتنی اجازت ہے. ورنہ اس آیت کی روح سے دیکھیں، او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یا تم چھپاؤ اسے اپنے سینوں میں، محاسبہ کرے گا تمہارا ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ. دل میں چھپا ہوا برا خیال، اس کا محاسبہ اگر اللہ کر لے تو ہم تو نہیں بچ سکتے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت یوں فرما دی. ٹھیک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے. یعنی ہم اس کو سمجھیں، مانیں کہ واقعی وہ قدرت رکھتا ہے. ہمارے سینوں کے اندر آئے ہوئے وسوسے، ان سب کو وہ جان سکتا ہے، اس کا ریکارڈ محفوظ رکھ سکتا ہے، اور وہ جب چاہے ہمارا حساب کتاب بھی لے سکتا ہے. یہ پوری قدرت ہے اس کی. آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما اس پر جو انزل اتارا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی، کلن ہر ایک، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں، وکتبہ اور اس کی کتابوں، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین درمیان احد کسی ایک کے، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے. نہیں ہم لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد درمیان کسی ایک کے، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے. وقالوا اور انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک تیری مغفرت چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، والیک اور تیری ہی طرف، المصیر پلٹنا ہے. لا یکلف اللہ، لا یکلف نہیں تکلیف دیتا، اللہ تعالی، نفساً کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت بھر، لہا اسی کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اسی کے ذمہ ہے، ما جو اکتسبت اس نے برائی کمائی. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا، ان نسینا اگر بھول جائیں ہم، او یا اخطأنا خطا کریں ہم،
ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے اسے، علی الذین ان پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوا ہم سے، ما وہ جو، لا طاقت لنا نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے، بھی جس کی، واعف عنا اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر اور بخش دے، لنا ہمیں، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو، مولانا ہمارا مولا ہے، فانصرنا فانصرنا پس مدد فرما تو ہماری، علی القوم ہی ان لوگوں پر، الکافرین جو کافر ہیں۔ یہ جو آخری دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہی آمن الرسول سے لے کے اینڈ تک، یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش کے خاص خزانوں سے یہ عطا کی ہیں، اور یہ دو آیتیں ایسی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئیں۔ رات کو سونے سے قبل یہ دو آیتیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پڑھتے تھے اور پھر سوتے تھے۔ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ کیوں اس کو کہا ہے عرش کے خاص خزانے میں سے؟ آپ اس کا معنی و مفہوم سمجھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظریے دیے ہیں کتنے زبردست ہیں اور کتنے کمپریہنسو ہیں۔ پہلے لوگوں میں اسلام چیز تو تھی مگر وہ محدود چیزیں تھیں، ان کی شریعت محدود تھی، مگر ہماری شریعت میں جب یہ آیتیں آئی ہیں تو آپ ان کو دیکھیے، لا محدود۔ تو شروع ہوتی ہیں آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما اس پر جو، انزلا نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربی اس کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے، رسول بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، مانتا ہے اس کو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور پھر رسول اس کو اس طرح بھی مانتا ہے کہ قابل عمل چیزیں ہیں میرے لیے بھی۔ رسول اس کو اس لیے بھی مانتا ہے کہ میں اگر عمل کروں گا تو میں سیدھی راہ پہ چلوں گا اور میں ادھر ادھر نہیں جا سکتا، یہ وہ ماننا ہے۔ اور پھر والمؤمنون، اور سارے مومن بھی، تو مومنوں کا ایمان بھی جس طرح رسول ایمان رکھتا ہے مومن بھی ایمان ویسے ہی رکھتے ہیں، مگر مومنوں کا ایمان رسول کے ایمان سے کئی درجے کم ہوتا ہے۔ مانتے ہیں وہ، مگر ان کے ماننے میں وہ یقین، وہ توکل، وہ اعتماد جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے، جو رسول کو ہوتا ہے، وہ مومنوں کو نہیں ہوتا۔ ان کے پھر لیولز ہوتے ہیں، مومنوں کے لیولز ہوتے ہیں ماننے کے، کیونکہ مومن بعض اوقات مانتے ہیں کہ ہاں جی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں مانتا ہوں اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وحی کی صورت میں بھی آپ پر جو کچھ نازل ہوتا ہے میں اس کو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر نبی سے نہیں ہوتی، رسول سے نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی امتی کا ایمان رسول کے ایمان کے برابر نہیں ہوتا۔ ہاں امتیوں کے جو ایمان ہیں ان کے لیولز ہیں۔ امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو ایمان ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان کا، پھر ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر اسی طرح باقی عشرہ مبشرہ ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں،
امہات المومنین ہیں، یہ سب کے اپنے اپنے لیولز ہیں. پھر اسی طرح نیچے چلتے ہیں، تابعین ہیں. تابعین میں علماء، محدثین، مفکرین جو بھی آئے وہ، پھر نیک لوگ، زاہد عابد قسم کے لوگ، وہ ان سب کا لیول ایک جیسا نہیں ہے. سب کا ایمان الگ الگ ہے، اپنے اپنے یقین کی کیفیت پر جہاں وہ پہنچتے ہیں. جتنا مضبوط ایمان ہے اتنا ہی وہ ڈٹنا جانتے ہیں. پھر والمؤمنون کا ایک مطلب یہ بھی کہ سارے مومن اس قرآن کو مانتے ہیں، رسول پر اتری ہوئی وحی کو بھی مانتے ہیں، اور اسی کے مطابق اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے. تو یہ ہے ایمان کا مطلب. کلن، یہ سب کے سب، یعنی رسول اور سارے مومن، یہ سب کے سب آمن باللہ، ان میں ہر ایک ایمان لایا اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں اس کو ایک معبود تسلیم کروں، پوری کائنات کا مالک اور خالق سمجھوں. اللہ پر ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ میرے دل کی اور ظاہری کیفیات جو بھی ہیں وہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. وہی سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. کوئی اور اگر جانتا ہے، میرا ایمان یہ بھی ہے، تو پھر یہ ایمان اللہ پر نہیں ہے، پھر میں اس کو شریک کر رہا ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹس ہیں. تصور شیخ، جانتے ہیں اس لفظ کو؟ کبھی سنا ہے یہ لفظ؟ شیخ جس کو آپ نے اپنا مرشد بنایا ہے، وہ یہ اس کو باور کراتا ہے اپنے مرید کو کہ یہ یاد رکھنا، میرے بارے میں یہ تمہیں عقیدہ رکھنا پڑے گا. تم دنیا کے کسی خطے میں بھی پہنچ جاؤ، یا رات کو یا دن کو کہیں بھی ہو، یہ یقین رکھنا کہ تمہارے دل کی کیفیت میں جانتا ہوں. اور وہ جہاں کہیں ہوتا ہے اس کا یہ یقین ہوتا ہے میرے شیخ میرے دل کی کیفیت کو جان رہے ہیں، میں اب کیا سوچ رہا ہوں کیا نہیں سوچ رہا. ایسا پھنسایا ہے کہ وہ مرید کبھی بھی کوئی غلط بات سوچے ہی نہ. کسی کی بات سن کے، قرآن کی بات سن کے یا رسول اللہ کی کوئی بات سن کے وہ مجھے نہ چھوڑے، وہ میرا ہی رہے. اتنا خوف یا اتنا ڈر اس کو اللہ کا نہیں ہوتا جتنا یہ تصور شیخ کے کانسیپٹ سے ہوتا ہے. میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری ان لوگوں سے ڈیبیٹس ہوئی ہیں، میرے ساتھ بیٹھے کہتے ہیں جی ہم مان ہی نہیں سکتے آپ کی بات، اس لیے کہ اگر میں مانوں تو میرے شیخ کو پتہ چل جائے گا، اس لیے میں آپ سے ذرا بڑھ چڑھ کے ڈیبیٹ کر رہا ہوں تاکہ اس کو پتہ چل جائے میں دل میں اس کے ساتھ ہوں، ورنہ وہ جان لے گا اس نے تو میرے چھوڑنا نہیں. یہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، پھر دوسروں پر ایمان ہے. اللہ پر ایمان یہی ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ سینوں کے اندر جو بھید ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. اب اس بھید کو میں سمجھ لوں کسی کوئی اور جانتا ہے تو سوچیے کتنا بڑا گناہ ہے. یہ اللہ پر ایمان ہے. اس لیے تو لوگ پیٹھ نہیں دکھاتے کہ بزرگن وہ کنڈ نہ ہوئے. تو یہ پیٹھ دکھانا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ نے یہ سمجھ لینا اس نے مجھے پیٹھ دکھائی ہے. قبر پہ جاتے ہیں زیارت کے لیے تو بیٹھے ہیں زیارت کی، پھر واپس جب پلٹے تو پیٹھ نہیں کی، ویسے ہی پیچھے آئے کہ بزرگ کیا کہیں گے تم میری توہین کر رہے ہو. سوچیں کیا کانسیپٹس ہیں کہ یہ جانتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ ناراض ہو مجھ سے. یہ اللہ نہیں ہے بھائی، یہ مخلوق ہیں، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. آمن باللہ، سب کے سب اللہ پر ایمان لائے. مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے جتنے بھی ٹائٹلز ہیں ان پر، اور ان ٹائٹلز کی اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں ہے. ان پر جو ایمان ہے اور اس کا علم، میں کہیں بھی ہوں وہ جانتا ہے. کائنات کی ایک ایک چیز کہیں بھی وہ چھپی ہوئی ہے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. یہ تین اہم چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان رکھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں. کہ اللہ واحد ہے، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اسماء الحسنہ ہیں، ان تمام اسماء الحسنہ کا وہ واقعی ان صفات سے متصف ہے
وہ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ خوبیاں کسی کی طرف سے نہیں آئیں، اس کے پاس خود اپنی اتھارٹی ایسی ہے کہ وہ ان خوبیوں کو یوز کرتا ہے. جبکہ میرے پاس اگر وہ کوئی خوبی آ جائے تو میرے پاس اس کی اتھارٹی نہیں ہے. میں اگر چاہوں جب چاہوں اس کو استعمال کروں یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے پاس یہ ہے. وقتی طور پر میرے پاس اگر یہ اتھارٹی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں خدائی درجہ حاصل کر لوں. اور تیسری چیز کہ وہ علم رکھتا ہے میرے ہر شے کے بارے میں جو چھپی ہوئی ہے اور ظاہر ہے، کائنات کی کہیں بھی گوشے میں وہ چھپی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے. ورنہ دوسرے جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علاوہ جتنوں کو بھی خدا مانا جاتا ہے وہ نہیں جانتے. ان کو یہ پتہ نہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں. ان کو کیوں خدا مانا جاتا ہے؟ تو یہ اللہ پر ایمان ہے. وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر. فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور جان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نوری مخلوق ہے یہ ہم انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ہم انسان اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں سکتے، الا یہ کہ وہ فرشتے انسانی صورت ڈھال کے ہمارے سامنے آ جائیں. مگر ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. وہ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں تو نبی کے سامنے آتے ہیں بس، یا کبھی کبھی آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو انسانی صورت میں اتار دیتا ہے کسی ایک آدھ بندے کو اس کے کیس کو حل کرنے کے لیے. جیسے بابل میں ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے ان کو اللہ نے اتارا تھا، وہ دکان کھول کے بیٹھ گئے تھے. یہ حدیث میں جیسے آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 100 بندوں کا قاتل جب نکلا تو وہ راستے میں ہی فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسان بن کے وہاں سے گزر رہا تھا. تو فرشتے جب آئے، اچھے فرشتے بھی آئے کہ ہم اس کی روح نکال کے جنت میں لے جائیں، دوسرے آئے ان کا نہیں، ہم دوزخ میں لے جائیں گے. تو ان دونوں نے پھر یہی طے کیا کہ بندہ فیصلہ کرے، تو اس نے فیصلہ کر دیا. یا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو انسانی صورت میں آیا کہ جی آپ کی آخری وقت آ گیا ہے تو اب تیار رہیے. تو حدیث میں آتا ہے انہوں نے اس کو مار دیا اور ان کی آنکھ پھوڑ دی. فرشتے تھے نا، آنکھ پھوڑ دی. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو پتہ نہیں ہے فرشتہ ہے، وہ تو بظاہر جو عمل ہوا وہ دیکھ لیا انہوں نے، ورنہ فرشتے کی آنکھ کہاں پھوٹتی ہے. وہ تو وقتی طور پر ان کے سامنے ایک منظر سا بن گیا جس سے وہ گھبرا گئے، اوہ مارا تھپڑ تھا، آنکھ اس کی نکل آئی، تو وہ غائب ہو گیا. پھر ان کو یاد دہانی کرائی کہ جناب ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کی وقت آ گیا اب آخری. ان کا نہیں کچھ عرصہ رہتا ہے، ان کا نہیں ہو گیا. خیر سمجھے ان کا ٹھیک. تو میں لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے تھے لڑکوں کی صورت میں، آئے تھے نا ان کے گھر میں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی مہمان بن کے آ گئے تھے، وہ بھی فرشتے تھے. ان کے لیے انہوں نے سب کچھ ذبح بھی کیا، ان کے سامنے بھی رکھا، کھاؤ، وہ نہیں کھا رہے تھے. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں. تو فرشتے یہ مخلوق ہیں، نبیوں کے سامنے آتے ہیں، کوئی اہم کیس ہو تو اللہ. لیکن آج کل کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، جی مجھے فرشتہ نظر آتا ہے، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں کہ میں نے بھیجے اور یہ ہوا، ہم نے ان کو اس صورت میں بھیجا، یہ ہو گیا.
لیکن اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ جو میرے سامنے آیا ہے یا بندہ ہے یا فرشتہ ہے کون ہے؟ ہو سکتا ہے شیطان ہو، اس لیے یہ تمیز نہیں کر سکتا. اس لیے یہ بعض اوقات بڑا دھوکہ دیتا ہے شیطان. خوابوں میں ہم دیکھتے ہیں نا، خوابوں میں کہ بڑا ایک بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، انہوں نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، نورانی چہرہ تھا، سفید بال، نورانی چہرہ، بڑے خوبصورت کپڑے، بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، ان کو دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی. آگے بڑھا، مجھے بتایا گیا یہ تو اللہ کے رسول ہیں. میں تو بڑا خوش ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی، بس میں نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا. اب آپ سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں یہ خواب، اکثر سناتے ہیں لوگ ہمیں. تو کیا واقعی ایسے خواب پہ ہم یقین کر لیں؟ لوگ کہتے ہیں جی بزرگ تھے، نیک انسان تھے، داڑھی تھی. کیا اللہ کے رسول کی داڑھی نہیں تھی؟ اور بڑی داڑھی تھی، سر پہ کپڑا تھا، پٹکا تھا، اور سفید جبہ پہنا ہوا تھا، بیٹھے تھے، مصلی پہ بیٹھے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے. کیا یہ خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول نہیں تو کون ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو مانتے ہی نہیں ہر شے کو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان سے صرف اتنا سوال کیجئے کہ سیرت رسول کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے رخصت جب آپ ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کی شکل مبارک کیا تھی اور داڑھی مبارک کیسی تھی؟ آپ اگر حدیث پڑھیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو آپ کی داڑھی کے چند بال سفید تھے، باقی کالی تھی. آپ نے تو دنیا میں سفید داڑھی دیکھی نہیں، نہ آپ کی آئی. سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں آپ کی داڑھی سفید تھی ہی نہیں، نہ آپ کی آئی ہے. اب یہ کیسے مان لیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول تھے ہی نہیں. جس طرح سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، آپ کی صفات کو ہم پڑھتے ہیں، آپ کے فیچرز کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سفید تھی پوری، اور اس کا وہ جو پوری داڑھی ہے وہ بہت بڑی تھی. ٹھیک ہے، بہت بڑی ہوگی، آپ کا سینے تک وہ محفوظ ڈھکا ہوتا تھا آپ کا سینہ، لیکن بڑی خوبصورت تھی، لیکن سفید نہیں تھی. جب آپ دنیا میں اس حالت میں نظر ہی نہیں آئے کسی کو، تو آپ کو کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی جو کیفیت گزرتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے سچا خواب دیکھا اور میں پہنچ گیا ہوں، میں اللہ کا انتہائی مقبول بندہ بن گیا ہوں. اور بھائی نہیں، غور کرو یار، غور کرو. تو اسی طرح لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ فرشتہ مجھے نظر آیا، میں خانہ کعبہ میں بیٹھا تھا، اب خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا، این اوپر جو ہے نا مجھے ایسے پروں کا ساتھ نہ بندہ نظر آیا، فرشتہ تھا، نورانی چہرہ تھا، اور مجھے اس نے کوئی اشارے کیے. یہ فرشتہ تھا اور کون تھا؟ وہاں شیطان نظر آتا ہے. یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. میں نے بھی سنی کسی سے، تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں آپ کو. تو یہ نہیں ہوتا. ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہے، انسانی آنکھوں سے اوجھل ہے. یہ اس کی بڑی اہم فورسز ہیں جو اس پوری کائنات میں دوڑ دھوپ کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو طے کر رکھا ہے، ہم پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور کرامن کاتبین ہیں، بہت سے ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہمیں ارد گرد کی خطروں سے بچاتے ہیں. اور اس طرح ملک الموت ہے، اس کی پوری ایک ٹیم ہے. نام رکھتے ہیں ہم اسرائیل، لیکن اصل نام اس کا ملک الموت ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، لیکن اسرائیل کا نام اتنا زیادہ اس میں نہیں آتا جو اس کائنات میں بڑے بڑے کام جو ہو رہے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کچھ ہو رہے ہیں. یہ جو ملک الموت ہے، اس کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ تم نے جا کے ہر ذی روح کی وقت پر روح قبض کرنی ہے، بس جو اس کا ٹائم مقرر ہے. اس کی پوری فورس ہے. وہ پوری کائنات میں، دنیا میں کہیں بھی چھوٹی سی چیونٹی بھی کہیں مرتی ہے تو اس کو وہاں بھی پہنچتا ہے وہ. تو یہ بڑے بڑے کام ہیں جو اللہ ان سے لے رہا ہے. یہ نہ ہو تو
یہ سارے کام جو ہمارے ارد گرد بہت سے خطرات ہوتے ہیں وہ کیسے حل ہوں؟ تو یہ مخلوق ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے. اس کائنات کو چلانے کے لیے، اس کے سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ فورسز بنائی ہیں، انہی کے ذریعے سب کچھ امپلیمنٹ کرتا ہے اور وہ کام ہو رہے ہیں. اور ہم حیران ہوتے ہیں کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا. بارش ہوتی ہے کیسے ہو رہی ہے، بادل اٹھ کے ادھر سے آتے ہیں کیسے، ہوا ادھر ادھر چلتی ہے وہ کیسے، زمین خزانے اگاتی ہے کیسے، فلاں موت کے منہ سے بچ گیا وہ کیسے. یہ سب اس کا ایک کام ہے، اس کے طے شدہ فیصلے ہیں. پھر وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر. کتابیں جو ہم جانتے ہیں 4 کتابوں کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، رسولوں پر کتابیں یا شریعت نازل ہوتی ہیں. نبی جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، وہ ریوائیو کرتا ہے. ٹھیک، تو یہ 4 کتابیں تو بڑی اہم ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. لیکن کچھ کتابیں اور بھی ہیں. صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا کیے تھے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتابیں نازل کی ہوں، لیکن جو ہمیں بتایا گیا، جن کے نام بتائے گئے، ہم اتنا تو مانتے ہیں. لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ بہت سی جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی وہ ہم مانتے ہیں ان کو. کتابوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے جو رسول تھے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں یا صحیفے نازل کی، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی بھی ہدایت کے لیے جہاں رسولوں کو بندوبست کیا وہاں آسمان سے کتاب بھی نازل کی، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا. کتابوں کا ماننا یہ ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اس کا ماننا یہ نہیں ہے کہ آج وہ کتاب ہمارے سامنے لائی جائے تو ہم کہیں یہ بھی آج قابل عمل ہے. سمجھ رہے ہیں کہ تورات اگر کوئی لے آئے، انجیل لے آئے، یہ جی اللہ کی کتاب ہے، لیجیے آپ اس پر بھی عمل کیجیے، نا، اس پہ اب عمل نہیں ہوگا. اب آخری کتاب قرآن آ گئی ہے تو اس کتاب پہ عمل ہوگا، ان کتابوں پر نہیں ہوگی. قرآن کے آنے کے بعد وہ ساری کتابیں جو پچھلی تھیں یا جو شریعت تھی وہ سب کی سب کیا ہو گیا، منسوخ ہو گئی، ایبروگیٹ ہو گئی. مانا جا سکتا ہے ان کو بس اس طرح کہ واقعی اللہ کی نازل کردہ تھیں، لیکن اس طرح نہیں مانا جائے گا کہ آج بھی ہم قرآن کی طرح اس کو پڑھیں، قرآن کی طرح اس کو سمجھیں اور قرآن کی طرح عمل کر رہے ہیں تو قرآن کی طرح ان پر بھی عمل کریں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک کتاب پر عمل ہوگا. وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر. بہت سے رسول ہیں، بہت سے رسول. جس طرح کہا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، تو رسول تھوڑے ہیں، انبیاء زیادہ آئے ہیں. رسولوں پر شریعت نازل ہوتی تھی، کتاب نازل ہوتی تھی، اور انبیاء کرام کیا کرتے تھے، بعد میں آ کے اس رسول کی وفات کے بعد اسی مشن کو زندہ کرتے تھے، ریوائیو کرتے تھے، قوم کو اصل کتاب کی طرف یا اصل شریعت کی طرف لے آتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد کسی نبی نے تو نہیں آنا، لیکن ان نبیوں کا مشن جو ہے نا وہ علماء نے پورا کرنا ہے. اس لیے آپ یہ فرما گئے العلماء ورثۃ الانبیاء. اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے اب وارث بنیں گے. یعنی میں رسول ہوں، میرے بعد اگر اس امت کے وارث ہیں تو علماء ہیں. وہی اس کو چلائیں گے، امت کے کام کو وہی ریوائیو کریں گے، وہی بھولا ہوا سبق یاد دلائیں گے، وہی لوگوں کو اصل کتاب و سنت کی طرف لے آئیں گے، اور وہی لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی اصل مسئلہ یہ ہے، یہ فالو کرو، اس کو چھوڑ دو. تو ان سب پر ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے، تب جا کے ہمارا کو معاملہ سیدھا ہوتا ہے، عقائد بھی درست ہوتے ہیں، عمل کی دلیل بھی مل جاتی ہے اور صحیح عمل کی راہ بھی ملتی ہے. دوسرے کو ہم قائل بھی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ چیزیں نہ ہوں، عقائد بھی خراب، عمل بھی اپنی مرضی کے، اور ہمارے پاس عمل کی کوئی دلیل بھی نہیں، اور دوسروں کو بھی ہم جس طرح خود گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. لا نفرق بین احد من رسلی، نہیں ہم تفریق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے. تفریق کا مطلب یہ کہ کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا. یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بنو اسرائیل کے رسول تھے. یہ غلط ہے، وہ رسول تھے.
عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے نہ مانے کہ وہ عیسائیوں نے ان کو کیا کیا ہے، وہ خدا کا بیٹا بنا دیا ہے، جو مرضی کرے، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے، ہم مانتے ہیں ان کو، ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ جتنے بھی رسول ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشن دیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں وہ پورا کیا۔ ہم مانتے ہیں کہ سب اللہ کے رسول تھے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو رسول مانیں اور کسی کو کہیں یہ رسول نہیں تھے۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا، یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا، باقیوں کو مانا ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمیں کہا گیا سب کو ماننا ہے ورنہ تمہارا ایمان سلامت نہیں ہے، سب کو ماننا ہے۔ تو ہم مانتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا، اور انہوں نے کہا، یہی مومن جو ہے وہ جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو قالوا، سنتے ہی کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا۔ سنا کا مطلب غور سے سنا، کان لگا کے سنا، یقین کر لیا کہ واقعی یہ بات سچی ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، مان لیا، اسی کے مطابق آپ اپنے آپ کو چلائیں گے۔ عقیدہ بھی وہی ہوگا جو اوپر کہا گیا ہے، عمل بھی ویسا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور رسول اللہ فرمائیں گے، تب جا کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوتا ہے۔ غفرانک، مگر اس کے باوجود وہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں۔ غفرانک، اللہ ہمیں اپنی بخشش نصیب فرما دے، ہم گناہ گار ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ مومن کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار سمجھو۔ رسول وہ تو معصوم ہوتا ہے، لیکن مومن کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو اور اس گناہ گارانہ ذہن کے ساتھ رب کی جناب میں آؤ اور اللہ سے کہو اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر۔ کیونکہ اگر مومن کے دل میں یہ بات آ گئی میں تو پیور ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں نے تو کوئی غلطیاں نہیں کی، میں تو گناہ گار نہیں ہوں، تو خاک وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائے گا، وہ تو کہے گا میں تو بخشا ہوں۔ اس لیے جو دنیا میں یہ سرٹیفکیٹ لے بیٹھے ہیں نا کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ سے معافیاں مانگنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے سجدے کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی؟ وہ کہتے ہیں ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ لیکن مومن ایسا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے غفرانک ربنا، اے ہمارے رب میں تجھ سے تیری بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول خود مانگتے ہیں، آپ کو کہا گیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اللہ کے رسول اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے۔ اللہ کے رسول کے گناہ نہیں ہوتے تھے، میں اس پہ پھر تفصیل سے بات کروں گا۔ آپ کو یہ بھی کہا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ مانگتے تھے، چھوٹی محفل میں بیٹھے بیٹھے 60-70 دفعہ استغفار پڑھ لیتے تھے۔ یہ استغفار آپ کے درجات کو بلند کرتا تھا، گناہ معاف نہیں کرواتا تھا، گناہ تھے ہی آپ کے، لیکن باقی جو مومن ہیں وہ تو سارے گناہ گار ہیں، انہوں نے تو مانگنی ہے۔ تو غفرانک، یہ مومن کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ ایمان لائے ہیں، سنا بھی ہے، اطاعت بھی کر رہے ہیں، لیکن بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی انسان ہے، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، غصہ آتا ہے، چیز سامنے آ جاتی ہے، گناہ گارانہ چیز کو دیکھ بیٹھتے ہیں، کوئی غصہ آ جاتا ہے، منہ سے کوئی بک بک کر بیٹھتے ہیں، کئی باتیں ہو جاتی ہیں، عمل غلط کر بیٹھتے ہیں۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ڈر یہ ہوتا ہے کہ جانا اسی کی طرف ہے پلٹ کے، تو جب جانا ہی ٹھہرا ہے اسی کی طرف، تو پھر اس سے پہلے معافی کیوں نہ مانگ لیں، التجا کیوں نہ کر لیں کہ مولا تو ہمیں معاف کر دے، سب کچھ بخشوا کے اس دنیا سے رخصت ہوں، اس کی جناب میں جائیں، گناہوں کے پلندے اٹھا کے جب وہاں جائیں گے تو پھر تو معافی کی کوئی صورت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ ہے ایمان، ایسا ایمان ہونا چاہیے مومن کا۔ یہ دیکھیے گناہوں اور نیکیوں میں انسان لوٹ پوٹ ہوتا رہے اور اپنے رب کے ساتھ یوں تعلق قائم رکھے تو ایسی لائف میں تو مزہ ہے، یہ لائف مومن کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں گناہ تو کرتا نہیں، میں تو ہمیشہ نیکیاں کرتا ہوں، میں تو پہنچا ہوا ہوں،
تو وہ اس کی زندگی کچھ عجیب سی ہوگی. یقین مانیے اس کی زندگی کچھ عجیب سی ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت بھر. یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو دین کی ایک بہت اہم خوبی ہے. خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی چیز کی تکلیف دی ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو اور وہ نہ کرو. یہ تکلیف ہے. سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی حکم دے کہ یہ کرو، اللہ کہتا ہے میں تکلیف دے رہا ہوں تمہیں. سوچئے کتنا خیال کر رہا ہے اللہ ہمارا. یعنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. میری امت پر پہلے بھی بڑی مشکلات ہیں. یعنی دین کے جو کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں یہ واقعی ان کا بجا لانا ذرا مشکل ہے، سخت ہے. اگر یہ مشکل اور سختی نہ ہوتی تو میں امت کو ضرور یہ حکم دیتا کہ جب بھی وضو کرے نماز کے لیے تو وضو کے ساتھ مسواک بھی کریں. مگر میں پھر بھی یہ حکم نہیں دے رہا. میں حکم نہیں دے رہا. یہ اور مشقت ہوگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان جو آخری تھا آپ کی زندگی کا، اس میں آپ نے 21، 23 اور 25 کی رات کو تراویح پڑھائی. اور لوگوں کا جوش دیکھنے کا تھا. ہر رات بندے بڑھتے گئے. 25 کی رات کو بندے خوب بڑھ گئے. مسجد فل ہو گئی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اور جب 27 کی رات آئی تو لوگ مسجد فل کر کے مغرب سے بعد باہر تک پھیلے ہوئے تھے. اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم گھر میں ہیں. آپ باہر نہیں نکلے. رپورٹس آپ کو مل رہی ہیں، آپ دیکھ بھی رہی ہیں کہ پبلک اتنی آ گئی ہے، دور دور سے لوگ آ گئے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے آپ کے پیچھے، قرآن سننا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، باہر ہی نکلے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں. کافی وقت جب گزر گیا اور دیکھا اللہ کے رسول نے یہ تو گھر نہیں جا رہے، تو آپ باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. تمہارے اس شوق کو دیکھ کے مجھے ڈر لگ گیا ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو بھی تم پر فرض نہ کر دے. پہلے بھی 5 نمازیں ہیں، بس جاؤ گھر کے نماز پڑھو. آپ نے بھیجوا دیا. خشیت ان یفرض علیکم، یہ آپ کے الفاظ ہیں. مجھے اس بات کا ڈر ہے، خوف لگ گیا ہے کہ تمہارے اس شوق کو دیکھ کے کہیں اللہ تعالیٰ وحی اتار کے یہ نہ کہہ دے اللہ کے رسول یہ نماز بھی فرض ہو گئی ہے. پہلے ہی 5 ہیں اور چھٹی یہ بھی فرض ہو جائے. جاؤ. یہ ہے وہ چیز جو دین چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں پر کوئی مشقت نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے. اور اللہ بھی فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں کسی بھی جی کو، کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہوں تو اتنی جتنی وہ برداشت کر سکے، اس سے زیادہ نہیں دیتا. اب 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہے. کیسے مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی ہر شے کو مشکل سمجھ بیٹھے ہیں آج کے دور میں. یہ ہماری لگژریس جو لائف بن گئی ہے نا، ہم ہر شے کو اب یہی سمجھتے ہیں اوہ بڑا مشکل ہو گیا، ٹائم نہیں ہے. کیا ٹائم نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے لائف میں. او بھائی کیا ہے؟ صبح تم گھر سے نکلتے ہو، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھتے ہو، آفس پہنچتے ہو، ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھتے ہو، 2-4 میٹنگز کر لیتے ہو، بس اتنی سی بات ہے. اور باقی 8 گھنٹے اگر گزارتے ہو آفس میں تو کیا ہوتا ہے وہاں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر یہی کہ وہاں بیٹھ کے چائے کی ضرورت پڑی تو گرم گرم چائے بنوا لی، وہ پی لی، اور گاڑی پہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے گھر آ گیا. گھر جب آیا تو بچہ جو ہے نا چھوٹا، وہ باپ کو لپٹتا ہے، ابا 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 ابا. تو باپ کو پر چڑھتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا میں آئی ایم ٹائرڈ، میں تھکا ہوا ہوں. وہ بھی کیا ہے؟ کون سی ریت کی بوریاں اٹھائی ہیں جو تم تھک گئے ہو؟ کون سا ایسا کام کیا جو کہتے ہو میں تھک گیا ہوں؟ یہ تھکاوٹ آخر کس چیز کا نام ہے؟ دیکھا جائے تو تھکاوٹ صرف اسی چیز کی ہوتی ہے کہ ہم مستقبل کے
جو خوف ہیں وہ اس حال میں اپنے اوپر مسلط کر چکے ہوتے ہیں، اور جو ماضی کا ایک غم ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تھکے ہوئے ہیں، اور اپنے حال کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ حال مجھ سے کیا ذمہ داری چاہتا ہے، میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ ہم فرض نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ ماضی کی اور مستقبل کی جو ٹینشنز ہیں وہ اپنے اوپر سوار کر کے ہم اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں I'm tired۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے، وہی بچہ جو والد کو دیکھ کے اچھلتا ہے، کودتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، والد کی جھولی میں بیٹھتا ہے اور والد کہتا ہے میں تھکا ہوا ہوں، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ صبح سے کھیل رہا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نہ اس کو ماضی کا کوئی فکر ہے، خوف ہے، غم ہے، اور نہ مستقبل کا کوئی فکر ہے، وہ اپنے حال سے انجوائے کر رہا ہے، اس لیے وہ تھک نہیں رہا۔ ہی از ناٹ ٹائرڈ، وہ فریش ہے۔ ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ماضی کے غم کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اور مستقبل کے خوف کو اپنے مسلط کر لیا، جس کا نتیجہ یہ کہ ہم نے کوئی رزلٹ نہیں دیا، اور اسی سے ہم تھک جاتے ہیں۔ یہی ہے ہماری سب سے بڑی ٹینشن، جبکہ اللہ فرماتے ہیں میں تو ایسا نہیں دیتا تمہیں، میں وہی کہتا ہوں اتنی تکلیف برداشت تم جو کر سکتے ہو میں اتنی دے رہا ہوں۔ نماز پڑھنی ہے تو رکوع یوں کرو، یوں نہیں کہا کہ رکوع یوں کرو، اس لیے کہ یہ کرتے ہم سے نہ ہوتا۔ یوں کرنا آسان ہے، یوں کرنا مشکل ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو یوں کہا یوں کھڑے ہو جاؤ، یوں نہیں کہا یوں کھڑے ہو۔ حقیقت ہے یہ مشکل ہوتا۔ اور تھوڑی سی نمازیں ہیں، زکوٰۃ بھی ایسے ہی ہے، روزے بھی ایسے ہی ہیں۔ شریعت کا کوئی مسئلہ لے لیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ یہ دین کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور دوسروں کے ہاں بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل عمل ہے ہمارے لیے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس یہ ایک اصول ہے، اسی اصول کی روشنی میں علماء اور فقہاء کو سب کو کہا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو وہ مسائل بتانے ہیں استنباط کر کے، اجتہاد کر کے، جو آسان ہوں، مشکل نہ ہوں، جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہوں وہ مت بتائیے ان کو۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی اور اسی کے ذمہ ہے جو اس نے کمائی کی۔ تو کسبت نیکی اور اکتسبت بری۔ بندہ اگر نیکی کمائی کرے گا تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر وہ برے کام کرتا ہے، برائی کماتا ہے، تو وہ اس کے خلاف جائے گی۔ یہ ہے علیہا ما اکتسبت، تو وہ اس کے ذمہ ہوگا، اسے پوچھا جائے گا کہ تم یہ برائی کیوں کر کے آئے۔ اس معنی بندہ آزاد ہے، اللہ نے پکڑا نہیں ہے کہ نیکی ہی کرو، برائی نہیں کر سکتے تم۔ ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے برائی کی حس جو ہے وہ چھین لی ہو۔ ہم انسان ہیں، دونوں چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں ہمارے اندر۔ اپنی مرضی سے ہم نیکی بھی کر سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا ہمیں۔ میں کہتا ہوں ہاتھ پاؤں بھی باندھ لینا اگر کوئی بندہ، تو دل کے اندر کی جو نیکی ہے اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ ارادہ تو کر سکتے ہیں نا، تو یہ ارادے جو ہیں اللہ ان کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی برائی کماتا ہے انسان تو یہ برائی اس کے خلاف جاتی ہے، کل کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھنا ہے کہ یہ کیوں کر کے آئے۔ تو اس لیے مسلمان کے ذہن میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ شریعت اللہ نے جو دی ہے اس میں کوئی میرے لیے مشقت نہیں ہے، میں آزاد ہوں، چاہوں تو میں نیکی کروں، چاہوں تو شریعت کو چھوڑ کے الٹے کام کروں۔ لیکن مومن جو ہے وہ یہی کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے، کیونکہ بھول کے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بھول کے گناہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟
یعنی بالفرض یہ مسجد ہے، یہاں نماز ہو رہی ہے، سامنے دفتر ہے، وہ دفتر میں بندہ تیار بیٹھا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ یہی سوچ رہا ہے کہ ابھی 5 منٹ رہتے ہیں. جب وہ اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ تو 10 منٹ گزر گئے ہیں، نماز سلامی پھر بیٹھے ہیں، لوگ تو مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. اب یہ جان بوجھ کے اس نے نماز ترک نہیں کی، وہ بھول گیا ہے. یہ بھول انسان کا لازمہ ہے، انسان کے ساتھ رکھی اللہ تعالیٰ نے. ایسی بھول جو ہے اس کے لیے بھی درخواست کرتا ہے مومن کہ اللہ اگر میں کوئی بھول جاؤں، کسی غلطی، کوئی بھول سے غلطی کر بیٹھوں، گناہ کر بیٹھوں، تو میرا مواخذہ نہ کرنا، پکڑنا نہ، مجھ سے یہ نہ پوچھنا یہ تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ انسان ہوں، بھول سکتا ہوں. اور اسی طرح اخطأنا، یا کوئی غلطی کر بیٹھوں. یہ خطا جو ہے یہ وہ خطا ہوتی ہے جو انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا، انٹینشنلی نہیں کرتا، اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں یہ کروں، لیکن ہو جاتی ہے. سمجھ آئی نا؟ اس کو کہتے ہیں خطا. تو ایسی خطا پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے اگر کوئی بغیر کسی نیت کے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ارادہ نہیں تھا، ہو گئی، تو اللہ تجھ سے یہ بھی درخواست ہے کہ تو وہ بھی معاف کر دے، مواخذہ نہ کرنا میرا. دیکھیے یہ مومن کا ایمان کتنا سٹرانگ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کہ وہ اتنا بھی جانتا ہے کہ جان بوجھ کے غلطی کرنا تو گناہ ہے، جان بوجھ کے کوئی گناہ کرنا یہ تو بڑا بلنڈر ہے، لیکن اگر بھول کے بھی کوئی غلطی ہو جائے یا نیت نہیں تھی ویسے بھی غلطی ہو جائے، تب بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو پھر بھی میرا مواخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اور اے ہمارے رب اور نہ تو ڈال ہم پر ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ ڈالا تو نے اسے ان پر جو ہم سے پہلے تھے. یعنی ہم سے پہلے کی جو امتیں ہیں، خاص طور پر بنو اسرائیل کو لے لیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی اور اس شریعت کے ذریعے بوجھ ڈال دیے. وہ بوجھ کیا تھے؟ کوئی بھی ان میں شرک کرے گا، پڑھا ہے ہم نے سورہ بقرہ میں، کوئی بھی شرک کرے گا تو شرک کی معافی توبہ سے نہیں ہوگی، شرک کی معافی یہی ہوگی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ اپنے آپ کو قتل کروانے پہ تیار ہو جائے. ہوا ہے کہ نہیں؟ وہاں ان کے ہاں بوجھ یہ بھی تھا کہ نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں ہی پڑھی گیا، مسجد سے باہر کہیں بھی ہوں آپ کی نماز نہیں ہوگی. ان کے ہاں بوجھ یہ بھی تھا کہ کپڑے پہ کوئی غلاظت لگ گئی ہے تو اس غلاظت کی جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں، اس کو دھو نہیں سکتے، وہ کاٹ کے ہی پھینک دیں. تو یہ بوجھ تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالے، بڑی آسانیاں کر دی. پکے سے پکا کافر، پکے سے پکا مشرک، وہ بھی اگر آ کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ آئندہ میں شرک نہیں کروں گا، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہاری یہ پکی توبہ شاید تمہارے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدلوا دے، تو اللہ بدل دیتا ہے. تو یہ ہے وہ اسر جس کی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ڈالا وہ بوجھ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. یہ بوجھ گناہوں کے بوجھ بھی ہوتے ہیں، رسم و رواج کے بھی بوجھ ہوتے ہیں، آبائی تقلید جو ہے، خاندانی رواج، اس کے بھی بوجھ ہوتے ہیں کہ بندہ ان سے لد جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، تو وہ بھی چھوڑنا پڑیں گے. یہ مومن یہی دعا کرتا ہے اللہ وہ بوجھ میں نہیں اٹھانا چاہتا. ہاں دین کا جو ہلکا پھلکا بوجھ ہے وہ میرے لیے قابل فخر ہے، میں اس کو اٹھا سکتا ہوں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے ہمارے رب اور نہ تو اٹھوا ہم سے وہ جو نہیں طاقت ہمارے لیے جس کی. یعنی ہماری ہمت جتنی ہے بس اتنی ہمیں طاقت دے دے کہ ہم وہ کام کر سکیں، زیادہ نہ دے کہ جس کا اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، جس کا برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، جس کا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تو یہ دعائیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات بندہ یہ کہتا ہے میں جوان ہوں، میں بڑے نیکی کے کام کر سکتا ہوں، موقع ملے میں لڑائی لڑوں گا.
اب بندہ کہتا ہے ہیں جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے چلو، آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کی پتھرا جاتی ہیں، بندہ موت کو یاد کرتا ہے، ڈرنے لگتا ہے. تو وہ عہد جو جوانی میں کیا ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد اس کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے مجھ میں ہمت نہیں، میں نے تو ابھی شادی کی ہے، میرا تو چھوٹا بچہ. اسی طرح یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی جوان ہوں، میں رات کو خوب عبادت کروں گا، رات بھر نہیں سوؤں گا. یا کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے تو شادی نہیں کرنی، بس یہ شادی غلط کام ہے، جھنجھٹ ہے، اللہ اللہ کرنی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، مجھ سے کچھ اور کام نہیں ہوتے. تو یہ بوجھ ہیں جو انسان اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے اور بعد میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کرسچینٹی میں دیکھیں جو آ کے بیپٹائز ہوتا ہے اور اپنے آپ کو چرچ کے حوالے کرتا ہے کہ میں چرچ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں یا پریسٹ بننا چاہتا ہوں، تو داخل تو ہو گیا، لیکن اب شادی نہیں کر سکتا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، منع ہوتا ہے ان کے ہاں. ایک بوجھ ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ان حدوں کو توڑتے ہیں. ننز بھی توڑ بیٹھتی ہیں اور بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ، راہب قسم کے لوگ، وہ بھی اس کو توڑ بیٹھتے ہیں، وہ گناہوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. یہی چیز بعض اوقات ہم پر بھی، ہم بڑے دیندار بن جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن داڑھی بھی رکھی ہے، لوگوں کو درس بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خون کے جوش میں آ کے شیطان نے ہمیں ورغلایا، زنا کر بیٹھے. یہ ہوتا ہے. یہ اس کی درخواست کی جا رہی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب اور نہ تو اٹھوا ہم سے وہ جو نہیں طاقت ہمارے لیے جس کی. بس سیدھا سادہ ہم سمپل سا مسلمان بننا چاہتے ہیں، کام نیکی کے کریں، غلطی ہو تو تجھ سے معافیاں مانگ لیں، دین کی کچھ اہمیت غیرت ہمارے اندر ہو، تیری محبت ہو، رسول کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، بس اسی میں اپنا وقت گزار لیں. واعف عنا، اور تو معاف کر، درگزر فرما ہم سے. یعنی کوئی غلطیاں کرتے ہیں تو ان کی طرف دیکھنا، بس یوں دیکھتا جا اور چلاتا جا، غلطیوں کو چلاتا جا، کچھ اور جانے دو جانے دو. یہ رویہ تو اللہ ہمارے ساتھ کر. واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، اگر کوئی گناہ نظر آئے تو ان کو معاف کر. وارحمنا، اور اللہ بخش سے بڑھ کر تیری رحمت ہے، تو ہم پر مہربان ہو جا، ہم پر رحم فرما. کیوں؟ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. مولا کا کیا مطلب؟ مولانا فلان کہتے ہیں نا، تو یہ مولا کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو بزرگ، بڑے، والی وارث جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا دوست. اور دوسرا مطلب اس کا کیا ہے کہ جس کو آزاد کیا جائے، آزاد ہونے کے بعد اس کی نسبت اپنی طرف کر لی جائے تو وہ بھی مولا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، موالیکم جس کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں، موالیکم. لیکن یہاں مولا کا کیا مطلب ہے؟ دوست، بزرگ. اللہ تو ہمارا بڑا ہے، تو دوست ہے، تو مہربان ہے، تو مخلص ہے، تو لہذا ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہم پر رحم فرما. اللہ کی رحمت اگر شامل حال بندے کے ہو جائے تو اللہ سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور درگزر بھی کر دیتا ہے. اسی معنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں کوئی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. اور ساتھ آپ فرماتے ہیں الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، ہاں اگر میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے تو میں بخشا جا سکتا ہوں، ورنہ نہیں. تو رحمت بڑی چیز ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مدد فرما ہماری ان لوگوں پر جو کافر ہیں. کافر ہمارے خلاف ہیں، اکٹھے ہیں، وہ جتھے بندیاں کرتے ہیں، وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمارے بارے میں بڑا برا سوچتے ہیں، ہم پر چڑھائی کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تو ہماری مدد فرما ان کے خلاف. ہم تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہیں،
تیرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں اور ناشکرے بہت ہیں، اس لیے جو تیرے شکر گزار ہیں تو ان کی مدد کر، ان کے خلاف جو تیرے ناشکر ہیں۔ تو یہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس صورت کی آخری دو آیتوں کے صورت میں دی گئیں اور بہت سا مفہوم سمجھا دیا گیا۔ یہی وہ عرش کا خزانہ ہے، خاص خزانہ، جہاں سے یہ دونوں آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب ان دونوں آیتوں کو اینڈ میں پڑھتے تھے، اینڈ میں پہنچتے تھے، فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو کہا کرتے تھے آمین، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ٹھیک ہے، چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ ختم ہو گئی، آپ سب کو مبارک ہو۔ اور یہ ضرور تھوڑا سا یہ ضرور سوچنا ہے آپ نے کہ یہ سورت ہم نے پڑھی ہے، اس سے کیا سیکھا ہے، یہ ضرور سوچیں۔ آپ الگ الگ بیٹھ کے اس سورت کا شروع سے لے کے اینڈ تک مطالعہ کریں، اور کچھ نہ کچھ دو چار باتیں ہر بندہ کو لکھے کہ اس سورت سے میں نے یہ سیکھا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم تجزیہ نہیں کریں گے نا، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، یہ نہیں سوچیں گے کہ اس سورت کے فائدے مجھے کیا ہوئے ہیں، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں۔ تو ضرور ہر شخص، آپ میں ہر اسٹوڈنٹ اس سورت کا تجزیہ ضرور کرے، دو چار جملے، یا کیا فائدہ ہوا ہے میری ذات کو، میں نے کیا سمجھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں سننا آپ سے۔ چلیں آیات کو سن لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔